92 نیوز میں، اور انہوں نے لاہور کے بارے میں جتنا کام کیا ہے وہ قابل رشک ہے اور یہ کام جاری ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آج کے کام کو بھی لاہور کا کام ہی سمجھیں، کیونکہ شفقت رسول مرزا صاحب لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تشریف لائیے اور بات کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعیم صاحب کے بارے میں یہ بتا دوں کہ گورنمنٹ کالج جو ہے شالیمار کالج پاکوان پورہ میں، وہاں کا جو کالج میگزین ہے اس کا لاہور نمبر بھی انہوں نے شائع کیا ہے، اور پورے پنجاب کے پاکستان کے کالجوں میں یہ واحد کالج ہے جس کا لاہور نمبر آیا ہے۔ اس سے پہلے ادبی رسالوں نے لاہور نمبر شائع کیے ہیں، لیکن کسی کالج کا یہ پہلا میگزین ہے جس کا لاہور نمبر شائع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زیادہ بات لمبی نہیں کروں گا، بڑی خوبصورت گفتگو میں سن رہا تھا، اور مرزا صاحب مجھے لگتا ہے کہ ان کو مغلوں کا کچھ خاص فیض ملا ہے، جس سے محبت کرتے ہیں یا اسے باہر ڈالتے ہیں یا اس پہ مر جاتے ہیں۔ یہ یعنی کہ مغل بچا ہے اور اس کا اپنا انداز ہے زندگی کا۔ بس میرے ساتھ بھی اچانک ملاقات ہوئی، پھر دل میں گھر کر گئے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج میں ان کی کتابیں مجبوری کے تحت نہیں، ساتھ محبت کے ساتھ پڑھی ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان سے نہیں، میں نے بھی وہی پیار سے ہی کہا۔ اچھا، تو میں یہ اس ادارے کے ساتھ بھی میری یہاں بیٹھے بیٹھے اس لیے بڑی محبت میری ہو گئی ممتاز راشد لاہوری صاحب کے ساتھ، کیونکہ یہ پچھلا نام بھی ہو، لاہور میرا عشق ہے، لاہور کے گلی کوچے میرا عشق ہے، اور اس شہر دلربا پہ تو نور جہاں یوں فدا ہوئی کہ لاہور بجانے برابر خرید ہم، جان دی دام و جنت دی کر خرید ہم۔ لاہور کو میں جان دے کے خرید رہی ہوں، جان تو دے رہی ہوں لیکن دوسری جنت خرید رہی ہوں۔ یہ تو یہاں مغل مر گئے، اکبر آیا، شاہ حسین آیا، اس شہر کی تو بات ہی کوئی اور ہے۔ اب اس شہر میں دریائے چناب کے پانیوں میں عجب تاثیر رکھتی ہے۔ دریائے چناب کئی ہزار سال کی تہذیب کا شاہکار، سونی اس دریا کے پانیوں میں اب بھی نیند سو رہی ہے۔ چناب پنجاب کا اہم دریا ہے، اس کے کنارے چنیوٹ شہر آباد ہے۔ اس شہر میں کئی نابغہ روزگار شخصیات کو پال پوس کر جوان کیا اور ملک سخن کا شاہ سوار بنایا۔ انہی میں ایک ہمارے عزیز دوست شفقت رسول مرزا ہے۔ شفقت رسول مرزا کا تعلق جوگیوں کے اس قبیلے سے جو سر جھکائے اپنے کام میں مگن رہتا ہے۔ مرزا صاحب جب سے لاہور وارد ہوئے ان کے پاؤں میں ایک چکر ہے۔ یہ چکر سنیے کتنا دلچسپ ہے۔ یہ لاہور کے گلی کوچوں میں آوارگی کے لیے موٹر سائیکل، موٹر کار جیسے گھورک دندے میں نہیں پڑتے، بلکہ اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ادھر گئے ادھر گئے، پیدل چلتے ہیں اور اتنا چلتے ہیں کہ شاہ حسین کا یہ مصرع کہ میں نہیں سب تو مجھے یاد آ جاتا ہے۔ تو شفقت رسول مرزا دھرتی ماں سے پیار کرتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے عزیز دوستو، میں تمام میرے یہاں دوست دو چار بڑے محترم بیٹھے ہیں، اردو غزل ایک ایسی صنف ہے جس کو ہر دور میں حسین بھی حسینائیں، ہر خطے سے تازہ دم خون ملتا ہے اردو غزل کو، تازہ دم مجنون جو پال پوس کے جوان کرتے ہیں۔ اور غزل کبھی بھی ہمارے خطے میں برصغیر میں ہر شہر میں آپ چلے جائیں غزل کو شاعر ملے گا۔ نظم وہ صنف ہے جس کو چند مجنون ملتے ہیں، مرزا ان میں سے ایک مجنون ہے جو اپنے پورے جگر سے اس کو پال کرتے ہیں۔ نظم کا یہ شاندار شاعر ہے، اور مجھے نہیں خبر کہ میر متقی نے مرتے وقت اپنے چھوٹے سے بیٹے میر تقی میر کو بلایا تھا اور کان میں کہا تھا کہ بیٹا عشق کرنا۔ مجھے نہیں پتا کہ مرزا صاحب کے بابا نے بھی ان کے کان میں یہی کہا تھا۔ اس لیے تو عشق میں ڈوبی ہوئی یہ نظمیں لکھتے ہیں، اس لیے تو یہ پیار کی رت کو بانٹتے چلے جاتے ہیں، اس لیے تو یہ محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ محمد مشتاق نے اس لیے کہا تھا اہل حوث تو خیر حوث میں ہوئے ذلیل، وہ بھی ہوئے خراب محبت جنہوں نے کی۔ تو یہ حضرت کا یہی چلن ہے، اور میں بڑی ساری باتیں مرزا صاحب کے فکر و فن پر کر سکتا ہوں، لیکن آج جو ان کی ایک کتاب کرونا باقی لوگوں کے لیے زحمت تھا، لیکن دیکھیے کرونا جیسی بیماری بھی حضرت کے لیے رحمت بن گیا۔ وہ کیسے کہ نتاشا ہاتھ میں لگی، نتاشا آپ سمجھیں گے کہ کوئی لڑکی ہے نہیں،
بلکہ نتاشا عرب والے کے یونس متین کا ایک سفر نامہ ہے جو سفری نظم ہے، اور یہ بڑی اچنبے والی بات ہے. دیکھیے سفر نامہ میرا بھی حال ہی میں شائع ہو رہا ہے، حضور میں حاضر اور میں شریفین کا سفر نامہ. تو وہ مجھے پتا ہے کہ سفر نامہ نثری طور پر بہت لکھنے کا رواج ہے اور لکھا جاتا ہے، لکھے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے عجب رستہ راہ اختیار کی کہ نظم جہاں جہاں گئے نظم لکھی. اب جب وہ نتاشا مرزا صاحب کے پاس لگی وسط ایشیا، سمرقند اور بخارا تیمور کے شہروں کی، مرزا صاحب کے ہاتھ نتاشا آئی تو انہوں نے اس کے پھر وہ در بھا کیے جو شاید یونس متین کو بھی پتہ نہیں. یونس متین کی خوش قسمتی کہ ان کو شفقت مرزا جیسا نقال میسر آیا، اور جتنی خوبصورت تنقید انہوں نے نتاشا میں کی اس کا بیان بڑا لمبا چوڑا ہے، یہاں تک کہ میں ان کا مذہبی مطالعہ بھی شکل و صورت سے تو ہماری طرح رندی لگتے ہیں، لیکن مذہب والا بھی ان کا پروگرام پورا ہے. میں بڑا خوش ہوا کہ جب انہوں نے امام بخاری کا وہ بخارا کا ذکر کیا اور پوری ان کی تاریخ کو لکھا. یہ دیکھیے یہ نکات کا شعور ہوتا ہے جو مرزا جی کی تنقید میں نظر آتا ہے. اور اب میں شفقت رسول مرزا کی پنجابی شاعری پر بات تھوڑی سی کرتا ہوں. شفقت رسول مرزا کی جو پنجابی شاعری کی کتاب ہے مین دیاں کڑیاں، اس میں دم توڑتی روایات کو موضوع بنایا گیا ہے. اس کتاب کا دوسرا حصہ میرے لیے بڑا متاثر کن ہے. جب میں نے مسیاں روٹی پڑھی تو مجھے اماں یاد ہے، اور جب میں نے پاپڑ پڑھا تو بچپن میں محلے میں آنے والا شادی فروش کی منفرد آواز میرے کانوں میں سنائی دی. جب میں نے چوری پڑھی تو بچپن میں میاں مٹھو چوری کھانے جاتا ہے. یعنی کہ وہ ایک ایک نظم مجھے اس شہر میں لے گئی جو بچپن تھا. اور جب میں نے ٹانگری پڑھی تو ٹانگری کھانا یاد آیا. چاٹی دی لسی پڑھی تو انگریز کا وہ مقولہ یاد آیا. جب گورے کے ساتھ بحث ہو گئی تو اس نے کہا حضرت آپ تو شراب پیتے ہیں. گورے نے آگے سے ہنس کے کہا یار ہم تو رات کو پیتے ہیں، تم تو صبح ہی ابتدا شراب سے کرتے ہو. اس نے جھاپی نے ہنس کے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جناب یہ لسی بھی شراب ہی ہے. تو یہ چاٹی کی لسی ہم نے بہت پیا اور آج بھی اسی کا خمار ہے. ہم دیہات کے تھے، لاہور شہر نے اپنے سال میں گرفتار کیا، لیکن وہ لسی، چاٹی کی لسی، چھلی، لچھا، دل والے لڈو جیسی نظمیں پڑھ کر دل کرتا ہے مرزا جی پتہ کیا ممتاز راشد لاہوری صاحب کہ کسی گاؤں میں ایک کٹیا بناؤں پھر مرزا کی نظموں کو گاتا چلا جاؤں. اور اب آئیے لسی کا ایک دو شعر پیش کرتا ہوں. او ساکیا ڈول شراب تو، او ساکیا ڈول شراب تو، ساگر وچ اینو پا کسے بور دی چھان تو جا کے سنگت کی پیاس بجھا. یہ آج سنگت کی پیاس بجھانے کا انتظام کیا ہے راشد لاہوری صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے، علی صاحب نے. میں بہت شکر گزار ہوں. اور مرزا صاحب کے لیے آخری شعر، بات میری شاید طویل ہوگی، آخری شعر مرزا صاحب آپ کے لیے. یہ دوست آپ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، ہم آپ کی محبت میں آئے ہیں. پھول کی خوشبو، ہوا کی چاپ، شیشہ کی کھنک. پھول کی خوشبو، ہوا کی چاپ، شیشہ کی کھنک، کون سی شے ہے جو تیری خوش بیانی میں نہیں. آپ پہنچ جئے. اور ممتاز راشد لاہوری صاحب اور ان کی ٹیم کا شکریہ، بہت شکریہ. مرزا جی آپ عشق کرتے رہیں، لکھتے رہیں اور ہم اس کو خوب پڑھتے رہیں. بہت شکریہ.